آپ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے رب کی معرفت ہے، جس دین کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ مسلمان کب ہیں؟ جب آپ نے اسلام کے مطابق آئیڈینٹیفائڈ رب کو کی معرفت حاصل. آپ کرسچن کب ہیں؟ جب آپ نے کرسچینٹی کے مطابق اپنے رب کی معرفت کی. آپ جوئش کب ہیں اور آپ ہندو کب ہیں، آپ بدھسٹ کب ہیں؟ جب آپ کو اپنے اپنے دین کے ریلیونس سے، دین کے مطابق جو ہے، آپ نے اپنے رب کی، اپنے دین کی، اپنے آپ کی، اپنے کتب کی، اپنے الہامی کتب کی معرفت آپ کو جب ہے. اس لیے اگر مسلمان کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہے تو یہ میں آئی ہیو نو فیئر آف سیئنگ دس کہ وہ اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوا. اسلام کو اس نے اس طرح سے پرسیو ہی نہیں کیا جس طرح سے اسلام کا کے پرسیو کرنے کا مقصد ہے. معرفت کی ریئل ڈیفینیشن کیا ہے؟ معرفت کی ریئل ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے. یعنی ابھی میں آپ سے آپ کے والد صاحب کے بارے میں پوچھوں تو آپ ایک پورا مضمون تحریر کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وقت دیا جائے اور گنجائش دی جائے تو آپ پوری کتاب تحریر کر کے دے سکتے ہیں، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں، اپنے آپ، سب کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو نہ صرف ان کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ ان کی پرسنالٹی، ان کی ایگزسٹنس، ان کا پولائٹ سائڈ، ان کا غصہ، ان کی نرمی، ان کی سختی، ہر چیز سے واقف. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے، آپ کو مکمل ادراک ہے ان کی ہر ایسپیکٹ کا، جو کہ اصل میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم تو اپنے والد صاحب کی بھی معرفت نہیں جانتے اپنی ساری عمر میں، نہ ہمارے والد صاحب ہماری معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس سوسائٹی میں، کلچر میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے. ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے، ڈسٹینس رکھا جاتا ہے، ایک عجیب سا ایک رجحان رکھا جاتا ہے گھروں میں کہ نہ باپ کو بیٹے کا پتا ہوتا ہے یا بیٹی کا پتا ہوتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کیا ہے، اس کو خوف کیا ہے، اس کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کی خواہشات کیا چل رہی ہیں، اس کا ایمبیشن کیا ہے. جب تک اچانک سے کبھی یہ نہیں پتا چلتا کہ اچھا جی، اچھا تم ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہو یا تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، نہیں میں تو چاہتا ہوں تم انجینئر بنو. یہ اتنے بڑے گیپس ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، اپنی شخصیت کو نہیں جان پاتے ساری عمر. ہم رب کی معرفت کیا رکھیں؟ تو رب کی معرفت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا رب جو ہے، اپنا آپ کا گمان جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. آپ کے گمان میں جو آپ کے رب کی پکچر ہوتی ہے، آپ کے رب کا امیج ہوتا ہے، وہ آپ کو کلیئر نظر آئے کہ میرا رب مجھ سے اور میں اپنے رب سے کس طرح سے مختلف ہوں. میرا رب مجھ سے اور میں اپنے رب سے کتنا دور یا کتنا قریب ہوں. میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے رب سے کیا چاہتا ہوں. یہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے جو ایک پل میں آ جاتا ہے. یہ ایک پوری زندگی کا سفر ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، مومنٹ آف ریئلائزیشن از بیٹر دین اے لائف ٹائم آف ناٹ. کہ ایک وہ پل کی جو ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پچھلی ساری زندگی آپ کو کفر لگتی ہے کہ یہ میں کیا گزار رہا تھا. مجھے تو آج بیان ہوا کہ میرا رب کون ہے، کیا ہے. حضرت مولا علی سے کس نے پوچھا نا کہ کیا آپ کو رب کا خوف ہے، رب سے ڈرتے ہیں تو آپ اس لیے عبادت کرتے ہیں. تو مولا علی ہنسے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہے. یہ جو پتہ چل جانا ہے نا، یہ ہے وہ معرفت. کہ مجھے معرفت ہو گئی ہے اپنے رب کی تو سر سجدے میں جھک گیا. یعنی مجھے جب کوئی اپنی زندگی میں بیتا ہوا پل کہیں دکھائی سنائی دیتا ہے تو میں ایگزیکٹلی اس میں سے گزر جاتا ہوں کہ یار یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے. یہ وہ معرفت ہوتی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں ان ایکسٹریم انٹینس مومنٹس میں گزارے ہوتے ہیں. وہ پل، جب وہ پل آپ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، یاد آتے ہیں اور آپ اس احساس میں چلے جاتے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ آپ وقت کے اسی حصے میں آ گئے. یہ وہ ہوتی ہے معرفت کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ اس فیلنگ کو، میں جس فیلنگ کا ذکر کر رہا ہوں وہ فیلنگ کیا ہے. کسی کو غم کی فیلنگ ہے، کسی کی خوشی کی فیلنگ ہے، کسی کی اچیومنٹ کی فیلنگ ہے، کسی کی دوری کی، انتظار کی، تکلیف کی فیلنگ ہے. تو آپ ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ یس
I know, I have gone through it, I have lived it. So if you are not living the comprehension of your God, then you are miles away from your God, light years away rather. یہاں پر رحانی نے پوچھا ہے کہ مطلب جیسا اللہ کا حق ہے اس کو ویسے پہچاننا اور جاننے کی کوشش کرنا، جیسا اللہ کا حق ہے. یہ سوال ہے؟ نہیں، اس نے صرف کمنٹ کیا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو جاننے کا جیسا حق ہے، اللہ کو جاننے کا جیسا حق اس ہے، کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی حق، جیسا حق ہے اس کو جاننے کا. جی جی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک بات ہے. اللہ کو یعنی جاننے آج کا حق آپ کیا کے ہے؟ ایگزام شروع ہوتے ہیں تو میں آپ سے کہوں، جیسے میں آپ کے ایگزام ہیں شروع ہوتے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ بیٹے آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حق بنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جسٹس، انصاف. یہ نہ ہو کہ آپ انصاف نہ برتیں اس وقت کے ساتھ جو وقت آپ کو دیا جا رہا ہے پڑھنے کا ایگزام کے لیے. تو جسٹس کرنی ہے آپ نے، انصاف کرنا ہے رب کی معرفت کا، تب آپ کو رب کی معرفت ملے گی. یہ مطلب ہے اس بات کا، جیسا اس کو جاننے کا حق ہے. جو آپ نے پورا نہ کیا، آپ نے ناانصافی کی، تو آپ کو رب کی معرفت نہیں ملے گی ہی نہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے تو اپنا رب کی معرفت ہی نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو جاننے کا حق پورا نہیں کیا. اور اس کو جاننے کا حق پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنی ساری عمر لگا دی کس کام میں؟ اس کریٹر کو محسوس کرنے میں، اس کریٹر کو اپنے اندر اور اپنے آپ کو اس کی اس کائنات میں اس طرح سے محسوس کرنے. یہ جو تصوف کے کانسیپٹ ہیں یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. یہ تصوف کا جو ایکچوئل ایسنس ہے وہ معرفت ربی ہے. جو تصوف کا اصلی کانسیپٹ ہے وہ معرفت ہے، اس کنیکشن، اس ریلیشن شپ کی جو آپ کا رب کے ساتھ اور رب کا آپ کے ساتھ، جس کو ڈسٹورٹ کر دیا اگین، جیسے علماء نے شریعت کے ساتھ اور فقہ کے ساتھ ڈسٹورشن کی ہے فیکٹس کی اور ٹروتھ کی، اسی طرح علماء نے تصوف کے ساتھ ایکسٹریم لیول کی ڈسٹورشن کی ہے. وہ کسی دن ڈسکس کریں گے، شاید نیکسٹ ایپیسوڈ میں کر لیں گے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر کون کون سے افراد ہیں جن کا نام آتا ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں، اور کہاں ان کی کچھ سرٹن گفتگو جو ہے اس میں اتنا ابہام تھا کہ اس کو میل یوز کیا گیا اور اس کو فار دا یوز آف دیئر اون اپنی دکانیں چمکانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں ان دکانوں کی جگہ. تو جو معرفت ربی ہے اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں گے وقتاً فوقت.